بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو ذبح اور نحر کے مستحبات و مکروہات۔ مستحب کی جانب پھر توجہ دلائیں کہ وہ عمل کہ جس کو انجام دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر ترک کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلا مستحب عمل کہ جو ذبح اور نحر میں مستحب ہے وہ یہ کہ ذبح کرنے والا یا نحر کرنے والا قبلہ رخ اس کام کو یعنی ذبح یا نحر کو انجام دے۔ پہلے ہم بیان کر چکے کہ جس جانور کو نحر یا جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے واجب ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو، لیکن ہم یعنی ذبح کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی قبلہ رخ ہوں، لیکن مستحب ہے کہ اگر جانور قبلہ رخ ہے تو ہم بھی قبلہ رخ ذبح کریں یا اونٹ کو نحر کریں۔ نمبر 2، جس جانور کو نحر یا ذبح کرنا ہے اس کے سامنے پانی رکھیں۔ البتہ پلانا مستحب نہیں ہے، لیکن اگر وہ گھبرایا ہوا ہے تو پانی کی جانب اس کی توجہ دلائی جائے۔ اسی طرح سے مستحب ہے نمبر 3 کہ اس کو بڑے آرام سے اور اطمینان سے لایا جائے۔ نمبر 4، چھری اتنی تیز ہو کہ اس کو ذبح کرنے میں آسانی ہو اور اسے زیادہ مشکل نہ ہو۔ نمبر 5، اگر اونٹ کو نحر کیا جا رہا ہے کھڑا کر کے تو اس کا بائیں پاؤں باندھ دیا جائے، یعنی اس کو موڑ کے اس طرح سے باندھ دیں۔ اور اگر اونٹ کو بٹھا کے نحر کیا جا رہا ہے تو اس کے دونوں پاؤں جب اس طرح سے آگے نکلے ہوئے ہوں بیٹھنے کے بعد تو انہیں اس طرح سے باندھ دیا جائے۔ اگر گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کی چاروں ٹانگوں کو باندھ دیا جائے لیکن دم کو کھلا چھوڑا جائے۔ اور اگر بھیڑ یا بکری کو ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کے 2 ہاتھ اور 1 ٹانگ کو باندھا جائے اور 1 کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اور پرندے کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد پھڑ پھڑانے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اور اسی طرح سے مستحب ہے کہ ذبح کرنے کے بعد جانور کو کچھ فشار دیا جائے، یعنی اس طرح سے دبایا جائے۔ مکروہ ہے کہ جانور کو رات کو ذبح کیا جائے۔ اسی طرح سے مکروہ ہے کہ جمعے کے دن ظہر سے پہلے جانور کو ذبح کیا جائے، لیکن اگر ضرورت ہو تو جمعے کے دن ظہر سے پہلے بھی ذبح کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن اس جانب توجہ رہے کہ یہ جو ہم نے رات کا موضوع بیان کیا اس کا تعلق عید قرباں کی قربانی کے جانور سے نہیں ہے، یعنی عام جانور کے بارے میں گفتگو ہے۔ عید قربان کے بارے میں پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ اس کی قربانی کا وقت ہے سورج کے بلند ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی 10 ذی الحجہ کو جانور کو ذبح کیا جائے جب سورج کچھ بلند ہو جائے، اس وقت سے لے کے غروب آفتاب سے پہلے تک۔ پھر اگر اس وقت تک ذبح نہیں کیا ہے تو پھر اگلے دن ذبح کریں۔ مکروہ ہے کہ ایک ہی جنس کے جانوروں کو ان کے سامنے ذبح کیا جائے، یعنی جانور کو الگ لے جا کے ذبح کیا جائے۔ ایسا نہ کیا جائے کہ جانوروں کے سامنے دوسرے جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ جس جانور کو خود پالا ہو اسے خود ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ خود ذبح کرنا پلے ہوئے جانور کا مکروہ ہے، یعنی خود ذبح کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی اور سے ذبح کرایا جائے تو اس میں کراہت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنے فارم ہاؤس میں کوئی جانور پالا ہو تو اس کو بھی ذبح کرنے میں کراہت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب تک مکمل طریقے سے دم نہ نکل جائے اس وقت تک جانور کی کھال نہ اتاری جائے۔ یہ تھے چند مستحبات اور مکروہات۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔